اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے ان لیکچرز میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ڈسکس کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو آج جو ہے دنیا میں جو معاشی نظام چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ہے کہ ہر طرف سود ہی سود ہے، اور ایک ایسا نظام ہے کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، اور جو ملک چاہے معاشی پالیسیز کے ذریعے کسی بھی کمزور ملک کا استحصال کر رہا ہے، اور ہم اس پورے نظام کی ایک لپیٹ میں ہیں جو کہ دین سے، جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین سے، اسلام نہیں بلکہ اسلام سے پہلے دین سے بھی سب سے دور ہے۔ تو انہی موضوعات پر ان آیات میں بات ہو رہی ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی جب مال ہم خرچ کرتے ہیں تو شیطان جو ہے، یہ شیطان کی ایک سوچ ہے اور شیطان کا ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اس مال کے ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، مفلسی اور غربت کا ڈر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے مال کو قرض دے کر بھی اس پہ سود لے رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل چل رہا ہے، اور جو ہے غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں، ان کے پاس بے شمار مال ہے، لیکن ایک ہوس ہے، ایک اس میں اضافے کی ہوس ہے، جس کی وجہ سے غلط پالیسیز بن رہی ہیں، جس میں جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور استحصال ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ روش ہے کہ جو شیطان کی ایک سوچ ہے، جو دجال کا ایک نظام ہے، جس کی طرف جو ہے اس وقت دنیا موو کر رہی ہے۔ تو شیطان ہے جو فقیری سے دھمکاتا ہے، تنگ دستی کا ایک خوف دلاتا ہے شیطان، اور یہ قومی کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی، انفرادی لیول پر بھی ایک یہی سوچ ہے جو جس کے لیے ہمیں الرٹ ہونا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا مال پڑا ہے، آپ کے بینکس میں پڑا ہے، آپ کی الماریوں میں پڑا ہے، تو وہ آپ کے کس کام کا؟ آپ کا بہترین جو ہے آپ کا مال در حقیقت وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا، اور آپ کا اجر وہ ہے کہ آپ نے اسے کس طرح استعمال کر لیا۔ اگر آپ نے اس کو ضائع کیا تو آپ نے سمجھے کہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اور اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ پر خرچ کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا میں ہی جنت کما لی۔ اور یہ وہ خرچ ہے کہ جو دراصل آپ کا سب سے بڑا اثاثہ اور عزت ہے۔ تو ایک خرچ کرنے کا طریقہ ہی ہے، آخر یہ کیوں ہم لوگ جو ہے اس سیدھے طرف نہیں آتے؟ یعنی یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ڈیولپ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال عطا کرتا ہے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہم اپنی کوششوں سے لاکھ چاہیں، ہم اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم کیا حاصل کریں گے کیا نہیں۔ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں، پھر اللہ کے کرم سے ہمیں ایک نعمت ملتی ہے جو کہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے بہترین طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ آپ دنیا میں چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے اوپر بالکل اللہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، مال ضائع کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کریں، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شیطان آپ کو نیگیٹو سوچ دیتا ہے اور آپ کو مال ختم ہونے کے خوف سے اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی طرف لگاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان آپ کو مال ایسے طریقوں پہ خرچ کرنے کی طرف لگاتا ہے جس میں فضول خرچی، بے حیائی، ظلم، ناانصافی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے مال میری رضا اور میری خوشی کے لیے خرچ کیا، میرے بندوں پر خرچ کیا، تو وہ بخشنے والا ہے، وہ وسعت والا ہے، وہ اس کا بے شمار اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کا کوئی بھی گواہ نہ ہو، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور وہ آپ کے اس خرچ کا حساب رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر
269 269 وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا انعام کیا دیتا ہے؟ جو اچھی نیت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے حکمت اور دانائی دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، قوت فیصلہ عطا فرما، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کی کہ مجھے حکمت عطا فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو حکمت اور خوابوں کا علم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں حکمت اور دانائی دی گئی۔ یقیناً یہ وہ بڑے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا کی، پھر اپنے اولیاء کو عطا کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں ان کا اس فیصلہ پہ، تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما۔ تو علم جو ہے وہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو وہ اپنے بندوں کو ان کے نیکیوں کے طور پر، ان کے نیکیوں کے اجر کے طور پر اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کرتا ہے۔ اور جس کو علم آ گیا، آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بے شمار بھلائی کے راستے کھل گئے، کیونکہ علم ہی ہے جب آپ میں ہوگا تو آپ کے عمل کے چانسز ہیں۔ جتنا علم ہوگا اتنا ہی عمل ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ لوگ قرآن پاک کی بات کرتے ہیں کہ ہم بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں، وضو کر کے اس کو ٹچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس احترام سے آپ کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے عمل پہ کب اثر ہوگا؟ جب آپ کو اس کا علم آئے گا۔ جتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، جتنا آپ اس کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ کا عمل پرفیکٹ ہوگا۔ یہی چیز آپ کے ایمان کو اور زیادہ پرفیکٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ تو مین خزانہ کیا ہے؟ علم۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا ملتا ہے کہ جب وہ قوت فیصلہ اور اللہ تعالیٰ جب اپنا جو ہے اپنا کرم نازل کرتا ہے تو آپ کو ایک معرفت ملتی ہے۔ تو وہی ہے جو معرفت یعنی علم کی وسعت، پہچان چیزوں کی، ایک صحیح علم۔ تو یہ سب سے بڑا دنیا میں چیز ہے کہ جو آپ کے سکون، آپ کی کامیابی، آپ کے عمل، آپ کے پورے کردار کے اوپر اثر کرتا ہے، اور آپ کی پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی تقدیر، آپ کا مقام بدل دیتی ہیں۔ تو جسے حکمت اور دانائی دی گئی اسے بہت زیادہ خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی دی گئی، اور نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں جن کو عقل دی گئی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دانائی سے جو ہے اس پہ رحمت کر دی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔